السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 7 جنوری ہے، جمعۃ المبارک سن 2022۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا یہ آپ ہی کی طرف سے ایک سوال کی صورت میں مجھے ملا ہے۔ میری پچھلی ویڈیو جس میں ہم نے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کی تھی، خان میر صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے یا وزیر اعظم عمران خان ٹھیک ہے؟ یعنی سول حکومت اس وقت کی ٹھیک کام کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہم گفتگو اس پہ کر رہے ہیں، میڈیا بھی کر رہا ہے، لیکن شاید اتنی اوپن ڈسکشن اس پہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ سوال ہر ذہنوں میں ہے اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون کا بیانیہ بھی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتی، اور انہوں نے جو نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، وہ اسی بنیاد پر وہ نعرہ لگایا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، اور جو ایکٹس ہیں وہ چیزیں جنہوں نے کنٹروورسی کو سپارک کیا، جنہوں نے آپس میں جھگڑے کسی صورتحال پیدا کی، اس پر بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جس ایشو پر پورے پاکستان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی سول قیادت کے بیچ شاید کوئی تھوڑی فرکشن ہے یا ان کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، وہ معاملہ تھا ایک اہم تقرری کا۔ اس پر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، ان کے دوستوں ساتھیوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے، ان کو آئین نے، قانون نے یہ اختیار دیا ہے کہ کسی بھی پوسٹ پر نامینیشن کے لیے ان کے پاس 3 آدمیوں کے نام آئیں گے، اور ان کے انٹرویو کرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون اس جاب کا مستحق ہے۔ دوسری جانب یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو معاملہ تھا اس میں بات کر لی گئی تھی پہلے وزیر اعظم صاحب سے، اور پھر اس کے بعد ان کو نام بھیجا گیا تھا۔ یہ جو سمجھ میں آیا کنٹروورسی یہ تھی۔ اب جہاں تک تو قانون اور آئین کی بات ہے تو اس میں ہمیں وزیر اعظم صاحب بالکل صحیح پیتھ پہ نظر آتے ہیں۔ جو تقرری کا اختیار ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو ہی ہے۔ نامینیشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے آرمی چیف بھیجیں گے، لیکن ان میں سے کس نے پرفارم کرنا ہے یہ وزیر اعظم صاحب کا ثوابدیدی اختیار۔ میں DGISI کی تقرری کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن دوسری جانب یہ آرمی چیف کے پاس بھی اختیار ہے اس کا کہ کسی بھی آدمی کی سروسز وہ کسی بھی جگہ پر اس کو لگا دیں، ISI میں ہے، اس کو وہ کسی کور میں لگا دیں، کسی کور سے کسی اور جگہ لگا دیں، یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ اب پھر غلط کون ہوا، غلطی کس نے کی؟ جہاں تک تو اس اختیار کو ایکسرسائز کرنا تھا کہ وہ انٹرویو کے بعد فیصلہ کریں، وزیر اعظم صاحب ٹھیک تھے، لیکن جو غلطی وزیر اعظم صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ جو بات آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب کے بیچ میں طے ہونا تھی اس کو مختلف فورمز پر ڈسکس کیا گیا، اس کو پبلک کر دیا گیا، اس کو پولیٹیسائز ہو گئی۔ پبلک ہونے سے وہ بات کور کمیٹی میں اگر بات ہوئی، کابینہ میں اگر بات ہوئی، وزراء نے اس پر اگر آ کے پریس کانفرنس کی، ISPR نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، ISPR نے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا کسی بھی پروسیس کے حوالے سے، تو یہاں پر ہمیں وزیر اعظم صاحب تھوڑے سے غلط نظر آتے ہیں کہ وہ اس ایشو کو انہوں نے پبلکلی ڈسکس کر کے ایک تاثر نیگیٹو چلا گیا کہ شاید یہ کوئی اختیارات کی جگہ، پھر اس نے جس اسپیکولیشن کو آگے بڑھایا کہ جی جو DGISI تھے ان کو وزیر اعظم صاحب رکھنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ ایک بڑے زبردست آفیسر ہیں اور ابھی وہ پشاور کور میں اپنی رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہیں افغان صورتحال کے حوالے سے، اور بہت سارے جو دیگر معاملات تھے، پاکستان کی جو ڈومیسٹک سچویشن ہے اس میں اپنے دشمنوں کو ہینڈل کرنے میں جنرل فیاض کا ایک بڑا اہم کردار، اور انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے لیے۔ تو ایک جو ساکھ ہے کسی بھی آفیسر کی وہ اس سے کمپرومائز ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اگر یہ سچویشن ہو۔ تو وزیر اعظم صاحب اگر اس کو اپنے اور آرمی کے بیچ ہی معاملہ رکھتے تو وہ قانونی طور پر، آئینی طور پر شاید ہائی گراؤنڈ پر تھے، لیکن جس طرح انہوں نے اس کو پبلک کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ پولیٹیسائز ہوا یہ معاملہ، اور اس کا جو حرف ہے وہ پاکستان کی فوج پر آیا، اور وہ جو ایک ہائی مورل گراؤنڈ وزیر اعظم کے پاس تھی شاید پھر وہ انہوں نے اس کو لوز کیا۔ دوسرا ایشو ہم آ جاتے ہیں، ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ،
اب اگر ہم عام پاکستانی سے یہ بات کریں تو بہت خوش ہے، امریکہ کو جواب دیا ہے کہ ہم کیوں امریکہ کے لیے کام کریں، بڑی زبردست بات یہ ہے۔ لیکن اس کا جو ایک امپیکٹ ہوا، جو محسوس کیا گیا، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی محسوس کیا، وہ یہ تھا کہ جب وزیر اعظم صاحب یہ کہہ دیتے ہیں پبلکلی اس طرح کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈپلومیسی کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ سیکیورٹی اس میں بہت ایک اہم رول پلے اس کا ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو سارا ملٹری سافٹ ویئر ہے، ہماری جو ہوائی پاور ہے، ہماری جو زمینی پاور ہے، ہماری جو نیوی کی پاور ہے، وہ سارے کا سارا ہم نے جو وہ سافٹ ویئر ہے یا جو ہتھیار ہیں وہ امریکہ سے لیے ہوئے ہیں۔ تو ہم امریکہ کی ناراضگی ایک خاص حد تک لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں دینا تو ٹاپ لیول پر سے اگر یہ بیان آ جائے، جیسے عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم انہوں نے دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کے پاس، ہمارے سفراء کے پاس، ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس نیگوسیشن کے لیے کچھ نہیں بچ جاتا۔ تو بہت بہتر ہوتا کہ اگر وزیر اعظم خود یہ کہنے کی بجائے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ بات کہلواتے اور ٹرمپ کارڈ اس پہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ جو بیان ہے یہ ہماری بالکل امنگوں کا ترجمان ہے۔ پورا پاکستان امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے اور اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ شاید طریقہ ایسا تھا کہ اگر اس کو اوائڈ کر لیا جاتا تو بہتری ہوتی۔ یہاں پر ہمیں وزیر اعظم صاحب تھوڑے سے وہ نظر آتے ہیں کہ شاید ان کو جو کرنے کا انداز درست نہیں تھا۔ اب ایک اور چیز پہ ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آرمی چیف جو آف دا ریکارڈ بریفنگز میں جو لوگ گئے ان کے پاس اور آ کے جنہوں نے بعد میں کچھ چیزیں بتائیں یا کوٹ کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کہ دے ور ناٹ ہیپی ود بزدار's پرفارمنس، جو پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جبکہ عمران خان صاحب پبلکلی پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ بزدار جو ہے جب تک میں وزیر اعظم ہوں وہ بزدار ہی رہے گا۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب کا بطور پارٹی ہیڈ یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں، یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن جو ایک اگر آپ کسی چیز کی فلسفی پر بلیو کرتے ہیں، اگر آپ ٹرولی ایک ڈیموکریٹ ہیں اور اس کی ہر چیز پر ڈیموکریسی کی اس کی جو بیسک پرنسپل ہیں ان پر اگر آپ عمل پیرا ہوں اور اس پر آپ بلیو کرتے ہیں، تو پھر جو پارٹی میں لوگوں کی اکثریت جو چاہ رہی ہوتی ہے آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے۔ بزدار صاحب اچھے آدمی ہیں ذاتی طور پر، لیکن ان کا کوئی پنجاب میں کوئی پولیٹیکل کلاؤڈ نہیں، ان کی کوئی اس سے پہلے ان کے کریڈینشلز ایسے نہیں ہیں جیسے وزیر اعظم کی پہلی جاب وزیر اعظم وزارت عظمیٰ ہے، اسی طرح عثمان بزدار صاحب کی بھی پہلی جو بڑی جاب تھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھی، اور اس کا ہم نے جو نتیجہ، وہ میں اگر کچھ کہوں تو شاید بہتر نہیں ہوگا۔ آپ پنجاب کے گلی کوچوں میں رہنے والے آپ خود ایک دوسرے سے پوچھ لیں، کیا پولیس کی پرفارمنس ٹھیک ہوئی؟ کیا مہنگائی کے جن کو قابو کر سکے؟ کیا لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا؟ کیا پنجاب میں میرٹ آیا؟ کیا وہاں پر جو ٹھیکے اور جو سب کچھ چل رہا ہے اور جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں کیا اس پہ پیسے لگ رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے 2 سال میں 9 آئی جی وہاں پہ تبدیل کر دیے، چیف سیکرٹری تبدیل کر دیے، کسی کو یہ سپریم کورٹ کے جو انیتا تراب کیس ہے اس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی کو 3 سال سے پہلے اگر کسی کو آپ نے اپوائنٹ کیا ایک ٹینیور پوسٹنگ پہ، آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے کسی آفیسر کو، اور اگر ہٹاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تحریری جواب دینا ہوگا، تحریری ریزنز دینی ہوں گی۔ تو یہاں پر ہمیں عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی ڈکٹیٹرانہ سوچ لگتی ہے، جو جمہوری سوچ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کا نہ جانا، ویسٹرن ڈیموکریسی پہ آپ بلیو کرتے ہیں، جبکہ اس کے جواب میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی کے سربراہ، پاکستان آرمی کے چیف، جب بھی پارلیمنٹ نے انہیں بلایا بریفنگ کے لیے، قومی جو نیشنل کونسل ہے سیکیورٹی کی، قومی اسمبلی کی، وہ آئے اور وہاں پر خود انہوں نے بریفنگ دی۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کو وہ عزت و احترام دے رہی ہے، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں نہیں جاتے اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے بھی نہیں ملتے، یہ کہہ کر کے جس کے اوپر چارجز ہیں میں اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، لیکن خود ان کی اپنے جو وزیر خزانہ ہیں ترین صاحب، جن کے ساتھ وہ روزانہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں،
وہ بھی نیب کو وانٹڈ ہے، وہ بھی ان کے خلاف بھی نیب کے چارجز ہیں. تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک مکس ہے ساری صورتحال. تو خان ترین صاحب آپ نے خان میر صاحب آپ نے سوال کیا، بڑا سینسٹیو یہ معاملہ ہے، تو میں نے سوچا کہ ضرور اس پر ہم بات کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط، اور باقی فیصلہ تو عوام کریں گے. جس وقت 5 سال کے بعد وہ ووٹ پر ٹھپا لگائیں گے تو وہ یہ فیصلہ دیں گے کہ کس نے درست کام کیا اور کس نے غلط کام کیا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. سوال ہمیں لکھ کے بھیجیں آپ، ہم ضرور آپ کے جو وہ سوالات جن پر لوگ بات نہیں کرتے، ہماری سمجھ میں جو آئے گی اور لوگوں سے انفارمیشن لینے کے بعد انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ آبجیکٹیولی آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اس کو شیئر ضرور کریں، اور کھل کر ہمیں سوال کریں اور جو ہمیں میسج کریں. انشاءاللہ ہم آپ سے بالکل انٹریکٹیو سیشن کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.